السلام علیکم جی، میں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ ناظرین، پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی وہ تبدیلی لا رہے ہیں، اور تبدیلی یہ ہے کہ بی ایم پی کو گورنرشپ اور جمعیت علماء اسلام کو سی ایم شپ دینے کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ میں کچھ اطلاعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں حسب سابق جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے فیڈ بیک کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، ضرور دیں، تاکہ آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام میں اصلاح بھی لائیں، اور جو پبلک ڈیمانڈ ہیں تو ہمیں پتہ چلے تو اس پہ بھی ہم پروگرام کر سکیں۔ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں اسلم بھوتانی صاحب نے اپنی حمایت کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن کے لیے۔ تو اس میں بات چیت کے دوران آصف علی زرداری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکز اور پنجاب کے بعد بلوچستان میں بھی حکومت کی تبدیلی، اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو سی ایم شپ دی جائے گی اور بی ایم پی کو گورنرشپ دی جائے گی۔ تو اس کا در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے تو یہ دعویٰ کیا ہے آیا کہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کوئی اسٹیک رکھتا ہے یہاں پہ۔ بلوچستان میں پیپل پارٹی کا ایک سنگل رکن اسمبلی نہیں ہے، نہ صوبائی ہے نہ قومی ہے۔ اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو بہت بڑا پولیٹیشن ہے، بہت بڑا سیاستدان ہے۔ ممکن ہے اس نے کچھ سوچا ہوگا، یہ بات کی ہوگی، لیکن پرانا تجربہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواب ثناء اللہ خان زیری کی حکومت آصف علی زرداری نے ختم کی ہے، لیکن جو واقفان حال ہیں، جو بلوچستان کے جرنلسٹ ہیں، جو اندر کی بات جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آصف علی زرداری صاحب نے نہیں لائی تھی، یہ تبدیلی کسی اور نے لائی تھی، اور انہی کی وجہ سے تبدیلی آئی۔ ہاں، برحال فرنٹ لائن پہ آصف علی زرداری کو رکھا گیا تھا، باوجود اس کے کہ آصف علی زرداری یا پیپل پارٹی کا بلوچستان میں ایک سنگل رکن اسمبلی اس سے پہلے 2018 میں بھی نہیں تھی۔ آج بھی ایک سنگل رکن اسمبلی بلوچستان میں پیپل پارٹی کا نہیں ہے، پھر بھی یہ دعویٰ آصف علی زرداری کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تھوڑا فلیش بیک پہ جاتے ہیں۔ 2018 کے درمیان میں نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف ایک موومنٹ چلی عدم اعتماد کی۔ اس عدم اعتماد میں نون لیگ کے اپنے لوگ ہی باغی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا ٹان لیا۔ اس ٹائم مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ایک لڑائی چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان، اور ساتھ میں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے۔ مرکز میں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی نون لیگ اپنی حکومت بلوچستان میں نہیں بچا پائی، اس لیے ایک کریڈٹ آصف علی زرداری کو دیا جا رہا ہے۔ بہت سے نہیں، اکثر لوگ جو چند واقفان ہیں ان کے علاوہ تمام لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیلی جو ہے آصف علی زرداری نے لایا تھا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یوسف بلوچ کے ذریعے یہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیگوں میں پیسے بھرے گئے، یہاں پہ لائے گئے، یہاں پہ بولی لگائی گئی، یہاں پہ حکومت کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی پیسوں کی بل بوتے پہ۔ اندر کی بات تو یہ تھی کہ اگر اس وقت نواب ثناء اللہ زیری بطور وزیر اعلیٰ اسٹینڈ کر جاتے تو پیپل پارٹی یا آصف علی زرداری بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی میں کامیاب نہیں ہوتے، باوجود اس کے کہ وہ پیسے خرچ کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ ایک باغی گروپ سر اٹھا چکا تھا۔ اس وقت مرکز میں اتحادی جماعت نیشنل پارٹی تھی نون لیگ کی، اور چونکہ مرحوم میر اصل خان بزنجو میاں نواز شریف کے ساتھ بڑے نزدیک تھے، تو میر اصل خان بزنجو کو ٹاسک دیا گیا نون لیگ کی جانب سے، میاں نواز شریف کی جانب سے، کہ کچھ بھی کریں بلوچستان میں نواب ثناء اللہ زیری کی حکومت بچا لیں۔ ادھر سے میر اصل خان بزنجو جب کوئٹہ آئے اسلام آباد سے، تو دوسری طرف ایک کمپین چلائی گئی حکومت بچانے کے لیے۔ چونکہ میر اصل خان بزنجو ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے، وہ سیاست کا نبض جانتے تھے، تو انہوں نے
وہ کمزوریاں پکڑنا شروع کر دیں جہاں پہ پکڑنی چاہیے تھی تاکہ نواب ثناء اللہ زہری کی حکومت بچ پائے، اور کافی حد تک میر حاصل خان بزن جو کامیاب بھی ہوئے تھے، کیونکہ پیسے تو مسلم لیگ نون کے تھے، خرچ اس نے کرنے تھے، صرف فرنٹ لائن پہ میر حاصل خان بزن جو تھے انہوں نے لوگوں کو قابو کرنا تھا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب خود ثابت قدم نہیں رہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ گواہ چست اور مدعی سست والی کہانی تھی۔ اگر نواب ثناء اللہ زہری اس ٹائم اسٹینڈ کر جاتے اور تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر جاتے تو بہت کم چانسز تھے کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کا ان کے خلاف کامیاب ہو، لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود اسٹینڈ نہیں کی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا آج کا موضوع نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا، اس کے بہت ساری وجوہات تھیں۔ اس وجہ سے آصف علی زرداری کا جو فرنٹ لائن ہونے کا جو مقصد تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور لوگ ایک سمجھنے لگے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے حکومت بلوچستان کی گرا دی۔ اور سوشل میڈیا میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آصف علی زرداری نے حکومت گرائی۔ دراصل آصف علی زرداری نے حکومت نہیں گرائی تھی، اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے حکومت گرائی تھی بلوچستان کی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ آصف علی زرداری کو فرنٹ پہ لایا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ جو بھی مسلم نون کے جو باغی اراکین ہیں وہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کے بجائے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، چونکہ بہت سارے اس میں الیکٹیبلز تھے جو اپنی سیٹ کنفرم لے آ سکتے تھے۔ تو آصف علی زرداری صاحب یا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ یہ لوگ جب آئیں گے پیپل پارٹی تو بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی اور سندھ میں بھی حکومت ہوگی۔ اس خوش فہمی کی بنیاد پہ آصف علی زرداری نے سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال دیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جن لوگوں نے آصف علی زرداری کو یقین دہانی کرائی تھی انہوں نے باپ پارٹی بنا دی، ایک الگ پارٹی ہو گئی، اور 2018 کے الیکشن میں باپ پارٹی بن چکی تھی اور باپ پارٹی حکومت بن گئی 2018 میں۔ تو یہاں سے آصف علی زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ناراضگیاں پیدا ہوئیں، اور یہ ناراضگی ابھی کافی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے آصف علی زرداری صاحب 2018 والی گیم دوبارہ بلوچستان میں کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نہ 2018 کو پیپل پارٹی کو کوئی فائدہ پہنچا حکومت کی تبدیلی میں، نہ آج پہنچے گا یا ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں پہنچے گا۔ جو لوگ 2018 میں پیپل پارٹی کو یقین دہانی کرا چکے تھے پیپل پارٹی جوائن کرنے کا، وہی لوگ آج بھی پیپل پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی ہم پیپل پارٹی جوائن کریں گے، لیکن بلوچستان کا ایک عام فرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان میں حکومتیں گرانا اور بنانا پیپل پارٹی کی بس کی بات ہے، نہ نون لیگ کی بس کی بات ہے، نہ کسی اور جماعت کی بس کی بات ہے۔ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہی کچھ ہوگا۔ اگر اب بھی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی ہو تو ممکن ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا یہ دعویٰ بھی کہ گورنرشپ بی ایم پی کو دی جائے گی اور وزارت اعلیٰ جو ہے وہ JUIF کو دی جائے گی، اس میں بھی مجھے ذاتی طور پر بطور صحافی اس بات میں اتنا وزن نہیں لگ رہا، کیونکہ باپ آلریڈی یہاں پہ موجود ہے اور اکثریتی پارٹی ہے، بظاہر تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، 2 حصوں 3 حصوں میں تقسیم ہے، لیکن جب فون کال آنا شروع ہوں گے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک جگہ ہوں گے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا موڈ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ باپ پارٹی کو بالکل سائڈ پہ رکھ لے، JUIF، BMP اور باقی جماعتیں جیسے کہ PTI کے لوگ ہیں، ANP ہے، BMP عوامی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، JWP ہے، پشتونخوا ملی ہوئی پارٹی ہے، ان تمام کو ملا کے حکومت بنانے کی جو سوچ ہے، جو عندیہ دیا ہے آصف علی زرداری نے، یہ فی الحال ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی بنائی ہوئی پارٹی باپ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا کولیشن میں موجود جماعتیں ہیں وہ حکومت کریں، رول کریں بلوچستان میں۔ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے رائے میں، میرے نزدیک۔ دوسری ایک اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ
اے ایم پی نے اپنی مرکزی قیادت کو، بلوچستان کے اے ایم پی نے اپنی مرکزی قیادت کو ایک پیغام دی ہے اور ان سے منتیں کی ہیں اس کو کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم جمعیت کے ساتھ کولیشن میں رہیں بلوچستان میں، کیونکہ ایک تو کمپٹیشن ہے پشتون بیلٹ میں اے ایم پی، پشتونخوا میپ اور جمعیت کا، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پشتون اے ایم پی کے جو صوبائی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چمن کو جو ڈسٹرکٹ بنایا گیا ہے، ضلع بنایا گیا ہے، اس میں جام کمال خان نے ایکسٹرا آرڈنری اے ایم پی کو سپورٹ دی ہے، حالانکہ 2013 میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ایک مضبوط کولیشن تھی نیشنل پارٹی کے، اس کے باوجود وہ چمن کو ڈسٹرکٹ نہیں بنا سکے۔ تو جام کمال خان کی حکومت نے وہ کر دکھایا جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اپنے دور حکومت میں نہیں کر سکی۔ ایک یہ وجہ ہے اے ایم پی جمعیت میں شامل ہونا نہیں چاہتی حکومت میں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس ٹائم جمعیت چونکہ میر قدوس بزنجو کے قائم میں تھی، اس کی حمایت کر رہی تھی۔ جب میر قدوس بزنجو کے نے اے ایم پی کو منانے کا معاملہ اٹھایا کہ اے ایم پی کو بھی منایا جا سکتا ہے، تو اس وقت جمعیت علماء اسلام نے یہ شرط رکھی تھی کہ اے ایم پی کو میر قدوس بزنجو والی گروپ انٹیکٹ نہیں رکھے گی اپنے ساتھ، وہ اس کو اعتماد میں نہیں لے گی، کیونکہ جمعیت کا اور اے ایم پی کا آپس میں زیادہ مزاج نہیں بنتے ہیں، علاقائی مفادات ٹکرا ہوئے ہیں، اس وجہ سے۔ پھر ایک اہم سوال ادھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو بقول آصف علی زرداری سی ایم شپ دی جائے گی، تو اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جمعیت کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ موجود ہی نہیں ہے، چونکہ ایک روایت ہے کہ بلوچستان میں گورنر پشتون ہوگا اور وزیر اعلیٰ وہ بلوچ ہوگا، تو جمعیت علماء اسلام کے پاس سوائے یونس عزیز زہری کے کوئی بلوچ ایم پی اے موجود نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک ناتجربہ کار اور پہلی بار انتخاب جیتنے والے شخص کو بطور وزیر اعلیٰ نامزد کرے گی؟ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے، نہیں کر سکیں گے اس کو۔ بی ایم پی کی حد تک ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے کہ عبدالولی خان کاکڑ کو گورنر بنایا جائے گا، تو اس میں ٹھیک ہے، عبدالولی خان کاکڑ جو ہے وہ پشتون ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، سینئر بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، اس میں اتنا رکاوٹ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، وہ گورنر بن سکتے ہیں، لیکن سی ایم شپ پہ معاملہ اٹک جائے گا اور جمعیت کا نہیں ہوگا۔ پھر باپ کسی صورت اپوزیشن میں نہیں بیٹھے گی۔ یہ 3 معاملات ہیں۔ پھر بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید نواب اسلم خان رحسانی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، وہ تب ممکن ہو سکے گا جب نواب اسلم خان رحسانی جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لیں، کیونکہ ان کی شمولیت ابھی تک پینڈنگ ہے، بات چیت ہو چکی ہے، کافی حد تک باتیں میچیور ہو چکی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس وقت نواب اسلم خان رحسانی جمعیت میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر جمعیت علماء اسلام نواب اسلم خان رحسانی کو وزیر اعلیٰ پہ اتفاق کر جاتی ہے، تو اس میں ایک معاملہ ادھر رکاوٹ یہ آئے گا کہ بی ایم پی کسی حد تک تحفظات رکھتی ہے نواب اسلم خان رحسانی کی وزیر اعلیٰ بننے میں۔ جو بی ایم پی کے قیادت کے اندر کے حلقے ہیں، جو آپس میں ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ نواب اسلم رحسانی نے اس پیریڈ میں، موجودہ حکومت کے پیریڈ میں کبھی بی ایم پی کو سپورٹ نہیں دیے۔ جب سینٹ کے انتخابات بھی ہوئے تھے تو اس وقت بھی نواب اسلم خان رحسانی نے تمام اپنے ووٹس غیر مشروط طور پر جمعیت کو دیے، اس کی حمایت کی، ایون کہ ایک ریزرو خاتون کے سیٹ پہ بھی بی ایم پی کو نواب اسلم خان رحسانی نے ووٹ نہیں دیا۔ ایک یہ وجہ ہے کہ بی ایم پی شاید یہ نواب اسلم خان رحسانی کے نام پہ اتفاق نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواب زادہ حاجی لشکری خان رحسانی چونکہ باقاعدہ طور پر بی ایم پی میں فی الحال بھی موجود ہیں، انہوں نے ابھی تک آفیشیلی ریزائن نہیں کیا ہے، وہ کل کر بی ایم پی پہ
तनकीद करते हैं, रिकॉर्ड एक मुआहदे के हवाले से तनकीद करते हैं, मौजूदा हुकूमत की तब्दीली से मुताल्लिक़ खुल के बात करते हैं। बीएमपी जो है अमाजू अजीज़ कुर्द को एक नोटिस भी कर चुका है, शौकत नोटिस कर चुका है, उसका जवाब आ चुका है, वो तमाम चीज़ें पब्लिक हैं। तो एक दूरी पैदा हुई है सरावन हाउस और बीएमपी के दरमियान। मुझे ज़ाती तौर पर ये नहीं लगता कि बीएमपी सरावन हाउस पर इत्तिफाक करेगी। तो ये तमाम सूरत हाल है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में फ़िलहाल कोई ऐसी तब्दीली के आसार मुझे लगता है नज़र नहीं आते हैं। अगर हो भी तो जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं उस तरह मुमकिन नहीं हो सकेगा। एक दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब वो भी काफ़ी क्लोज़ हो चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब से। उनकी शायद ये ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आला बने, चूँकि पीटीआई भी बलूचिस्तान में तकसीम है। तो और पीटीआई के चेयर अरकान हैं, तो सरदार यार मोहम्मद रिंद पे भी इत्तिफाक नहीं हो सकती। नवाब असलम ख़ान रहसानी पर सरदार यार मोहम्मद रिंद का भी इत्तिफाक नहीं हो सकता। ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ, 100% कन्फर्म है कि ज़रा कि उनका आपस का मामला चल रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। और आसिफ अली जरदारी के इस वक्त जो बहुत ज़्यादा करीब है बलूचिस्तान से, वो सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि वज़ीर आला बनाया जाए। और बाप के जो नाराज़ दड़ा है, जो जाम साहब के साथ इंटैक्ट है ग्रुप, वो समझती है तारिक मकसी या सलीम कोसा को वज़ीर आला बनाया जाए। और अक्सरियती पार्टी भी इस वक्त बाप ही है। तमाम तदाबीर अपनी जगह, सियासी मुश्किलात को हल करके एक चीज़ को जोड़ जाने का मामला भी अपनी जगह। ये बात तो तय है कि बलूचिस्तान में जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी साहब से तय किया है कि बाप को अपोजिशन में बिठाना है और बीएमपी, जेयूआईएफ और दूसरी पार्टियों को मिला के एक हुकूमत बनानी है, तो मुमकिन है ऐसा हो। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपनी बनाई हुई पार्टी को ऐसे अपोजिशन में जाके नहीं बिठाएगी। इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे भी तो विदन बाप के अंदर से तब्दीली लाने की कोशिश करेगी। ये भी इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है। ये ना पीपल पार्टी पे डिपेंड करता है, ना नून लीग पे डिपेंड करता है, ना किसी और पे डिपेंड करता है। और पीपल पार्टी बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर है ही नहीं। यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर हैं, उसमें जमीयत है, बीएमपी है और बाप है। बाप का फ़ैसला जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उसी तरह होगा। बाकी ये 2 जमातें अगर पीपल पार्टी से मिल के या आसिफ अली जरदारी से बिला जवाज़ मिलना है मेरे ख़्याल में, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सरदार अख्तर जान मेंगल और मौलाना फजल रहमान साहब हैं, स्टेक होल्डर ये हैं। तो ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि 2 बड़ी जमातें जो स्टेक होल्डर भी हैं वो आसिफ अली जरदारी को खुला मैदान दें, आएँ जी आप हुकूमत तब्दील करें? क्या वो अपनी हैसियत किल करेंगे आसिफ अली जरदारी के सामने? मौलाना फजल रहमान अपना सियासी हैसियत किल करेंगे, मार देंगे आसिफ अली जरदारी के सामने? सरदार अख्तर मेंगल अपनी हैसियत, पार्टी हैसियत किल करेंगे आसिफ अली जरदारी के सामने? मेरे ख़्याल में ये 2 पार्टियाँ भी अपनी हैसियत नहीं किल करेंगी। और दूसरी तरफ अपोजिशन के अलावा बाप के बनाने वाले भी नहीं चाहेंगे कि बाप अपोजिशन में बैठे। फ़िलहाल मुझे मुमकिन है तब्दीली हो, लेकिन बग़ैर बाप की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर बग़ैर बाप की कोई तब्दीली नहीं हो सकती तो तब्दीली हो ही नहीं सकती। इन्हीं बातों के साथ अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।